السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز سامعین اور ناظرین، آج میں ایک نئی اخلاقی کہانی یہودیوں کی عہد شکنی کے نام سے آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ بظاہر تو یہ یہودیوں کی عہد شکنی ہے، مگر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وعدہ جو ہے وہ امن قائم کرتا ہے، اور عہد شکنی وعدہ خلافی تباہی اور بربادی، فساد اور بے سکونی کو لے کر آتی ہے۔ یہودی اسلام کا ازل سے دشمن ہے اور آج تک اسلام کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف ہے۔ اسرائیل عالم اسلام کے خلاف جو کچھ ابھی کر رہا ہے، یہ اس کا منشور ہے کہ عہد شکنیاں کرنی ہیں۔ مدینے میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے۔ ان کے 3 گروہ تھے: بنی قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ تینوں سودی کاروبار کرتے تھے اور بڑی چالاکی سے غریبوں کو لوٹتے تھے۔ بڑے بے رحم اور کردار کے نہایت ذلیل اور پست لوگ تھے۔ حضور نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا، لیکن ان کو اپنے مضبوط قلعوں اور کثرت دولت پر بڑا ناز تھا، بڑا گھمنڈ تھا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی شکست سے ان کے حوصلے بڑھ گئے۔ بنو قینقاع میں ایک روز ایک مسلمان عورت چلی گئی۔ اس کو انہوں نے بے حرمت کیا، جس پر ایک مسلمان نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ اس سے شدید فساد برپا ہوا۔ آخر طے پایا کہ بنو قینقاع اپنے مال و اسباب کے ساتھ ملک شام کی طرف چلا جائے۔ چنانچہ کیونکہ معاہدہ تھا، یہ قبیلہ شام کی طرف، شام کی جانب نکل گئے۔ یہ شوال 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب بنو نذیر اور بنو قریظہ نے سر اٹھایا اور دشمنان اسلام سے ساز باز کرنے لگے۔ حضور ان کو سمجھانے کے لیے ان کے جو ہے وہ قلعوں کے اندر تشریف لے گئے، لیکن ان فسادیوں نے اوپر سے پتھر جو ہے وہ گرا کر معاذ اللہ حضور کو شہید کرنا چاہا۔ دوبارہ حضور ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے چلے گئے ان کے بلانے پر، تو معلوم ہوا کہ راستے میں مسلح افواج جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کے لیے، حضور کو شہید کرنے نعوذ باللہ کھڑی۔ یہ اس فریب پر ایک اور فریب تھا۔ یہ بدعہدی اور بدعہدی دوبارہ جو ہے وہ تھی۔ اب اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ آخر بامی فیصلہ ہوا کہ بنو نذیر جو ہے وہ خیبر کی طرف اپنے مال و اسباب لے کر چلا جاتا۔ آخر ربیع الاول 4 ہجری میں وہ خیبر کی طرف چلے گئے۔ اب صرف بنو قریظہ رہ گیا تھا۔ بنو نذیر کے جو سردار تھے، حی ابن اخطب نے ان کو ابھارا، اور دوسری طرف اس نے سارے عرب کا دورہ کیا اور 24,000 لشکر کفار جو ہے وہ مدینہ کی طرف اتار دیا۔ حضور کو اس واقعے کی خبر پہنچی۔ باہمی مشاورت سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے گرد جو ہے وہ خندق کھودی گئی۔ ہر صحابی کو 10 ہاتھ کا ٹکڑا دیا گیا کہ یہ آپ نے کھودنا ہے، اور خندق جو ہے وہ 5 ہاتھ گہری کھودنی ہے۔ اس سے یوں ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں برابر کے شریک تھے۔ اس سے ایک تو اسلام کی جمہوریت اور مساوات کا درس بھی ملتا ہے۔ خیر 8 ذی قعدہ 5 ہجری کو حضور 30,000 صحابہ کے ساتھ جنگ کے لیے 30,000 نہیں 3,000، 24 کے مقابلے میں 3,000 صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے لیے حضور تیار تھے۔ بڑا سخت وقت تھا۔ اندر یہود اور بنو قریظہ کا اندیشہ تھا کہ کہیں وہ نہ آ جائے، اور باہر جو ہے وہ 24,000 جو ہے آزمودہ کار جو ہے دشمن، جن میں سارا عرب شامل تھا، وہ شریک تھا۔ اب
کھانے پینے کا جس کو ہم رسد کہتے ہیں اس کا سامان بھی پورا موجود نہیں تھا، باہر سے شاید شدید جو ہے وہ ناکہ بندی تھی۔ اسی دوران میں ایک روز صحابی جو ہے وہ فاقے سے حضور کے سامنے حاضر ہوا اور اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا دکھایا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیٹ دکھایا جس پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ علامت تھی کہ حضور نے مسلسل 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت جابر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دیکھا نہ گیا، فوراً گھر آ کر حضور کے کھانے کا انتظام کیا، واپس آ کے چپکے سے کان میں کہا حضور کھانا تیار ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ اب بھلا حضور یہ کیسے ممکن تھا کہ خود کھاتے اور صحابہ بھوکے رہتے؟ سارے صحابہ کو دعوت عام دے دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہوئے۔ حضور نے فرمایا جابر گھبراؤ نہیں، خدا پر بھروسہ کرو، وہ کھلائے گا۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور ان کے گھر تشریف لے گئے، کھانے پر کچھ پڑا، سالن پر پھونک ماری، ایک چادر ڈھانک دی اور کہا جابر خدا کا نام لے کر جو ہے وہ تقسیم کرو۔ تمام صحابہ جو ہے شکم سیر یعنی پیٹ بھر ہو کر کھائے، پھر بھی جو ہے وہ کھانا بچا رہا۔ لڑائی شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن عبدود سے مقابلے کے لیے نکلے، ایک ہی وار میں اسے جہنم وصل کیا، اور وہ آدمی ایسا تھا کہ وہ 1000 جو ہے وہ بہادر آدمیوں کے برابر تھا، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا شکار ہوا۔ کفار نے تیر برسانے شروع کیے جس کا ادھر سے بھی جواب دیا گیا۔ 20 دن تک کفار محاصرہ کیے پڑے رہے۔ جو محاصرے کی مدت طویل ہوتی گئی مسلمان سخت پریشان ہوتے گئے، مبتلا۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کئی مسلمان جو ہے وہ کہیں بھی یہاں پہ نہیں بچ پائیں گے۔ تب حضور نے خدا سے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ظاہری اور باطنی رحم فرمایا۔ ہوا یوں کہ نعیم ابن معود کفار کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا، وہ رات کو چپکے سے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا حضور میں تنہا ہوں، ابھی یہاں کوئی بھی نہیں ہے، میں ان دونوں قبیلوں کے درمیان جو ہے یعنی قریش اور بنو قریظہ کے درمیان پھوٹ پکوا سکتا ہوں۔ یہاں پر رک کر یہ بتا دوں کہ جب قریش جو ہے وہ یہاں پر آیا یعنی مکے والے، تو انہوں نے بنو قریظہ سے یہ کہا کہ اگر آپ ہماری مدد کریں تو ہم اس میں برابر کے آپ کے ساتھ شریک ہوں گے، اگر جنگ جیتی تو دونوں کا حصہ ہوگا اور اگر ہارے تو دونوں کا برابر کا نقصان ہوگا۔ بنو قریظہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی۔ اب جب نعیم ابن معود مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور میں ان دونوں کے درمیان پھوٹ پکوا سکتا ہوں۔ تو آپ گئے پہلے قریش کے پاس اور کہا کہ پہلے آپ بنو قریظہ کے پاس گئے اور کہا کہ یہ اگر جو ہے وہ جنگ جیتتے ہیں تو یہ تم پر بھی غالب آ جائیں گے کیونکہ ان کی تعداد کثیر ہے، اور اگر یہ ہار جاتے ہیں تو تمہیں مسلمانوں سے پھر کون بچائے گا، اس لیے تم جو ہے ایسا کرو کہ ان سے وعدے کے طور پر کچھ لوگ جو اپنے پاس گروی رکھ لو، بڑے لوگ۔ اب وہ نعیم ابن معود جو صحابی رسول تھے وہ گئے قریش کے پاس اور ان سے کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ آپ کے ساتھ قریش جو ہے وہ چال چلنے لگا ہے کہ وہ آپ کے 5-6 آدمی اپنے پاس رکھے گا اور قتل کر دے گا، اس لیے آپ ان کی بات مت ماننا۔ جب بنو قریظہ کے لوگ قریش کے پاس آئے تو انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح دونوں کے درمیان یہ جو بات تھی برابر کی مدینے پر حملہ کرنے کی، یہ ٹوٹ گئی۔ اب ایک رات ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخت آندھی آئی اور ان کے تمام خیمے بہا لے گئی، اڑا لے گئی، اور اونٹ جو ہے وہ اس حد تک تھا کہ وہ ان پر بہت سارے جانور جو ہے وہ مر بھی گئے، جس کی وجہ سے ابو سفیان جو اس وقت کافروں کا لیڈر تھا اور اس نے کہا کہ بھئی ہمیں واپس چلنا چاہیے، ہمارا مال و اسباب لوٹ چکا ہے، ہم تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح وہ واپس چلے گئے اور مسلمان بغیر کسی نقصان کے جو ہے وہ بچ گیا۔ اب جب یہ جنگ ختم ہوئی تو حضور نے بنو قریظہ کے عہد شکنی کی وجہ سے انہیں سزا دینے کا کہا، جس پر ان کے مردوں کو جو جنگ کے اندر شریک تھے انہیں قتل کیا گیا، بوڑھے عورتوں اور بچوں کو معاف کر دیا گیا اور انہیں یہاں سے ہجرت کا کہا گیا۔
یہ تمام بنو قریظہ جو ہے وہ خیبر کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے پناہ لی۔ تو عہد شکنی کی جو سزا ہے وہ اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے، کہ کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ عہد کرتے ہیں اور اسے توڑ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، پھر آپ کے ساتھ بھی کوئی عہد کرے گا اور اسے توڑ دے گا، تو اس لیے جب وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ اس کہانی کے اندر کیونکہ اسلام سراسر ہے ہی سبق، اور اس سے ہم نے سبق سیکھنا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی، کیونکہ یہ اسلام کی حقیقی کہانی ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ پورا کرنا سکھائے۔ شکریہ، انشاءاللہ اگلی بار نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔